24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 16 پر ہے۔ عنوان ہے حفاظت۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ذاتی حفاظت کی ضرورت کو جان سکیں، بجلی سے چلنے والے آلات، تیز دھار اوزار اور آگ کے استعمال سے منسلک خطرات کو سمجھ سکیں، بجلی سے چلنے والے آلات کو استعمال کرتے ہوئے حفاظتی تدابیر پر عمل کر سکیں، گھر میں پیش آنے والے خطرات یعنی بجلی کی ننگی تاریں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار چھتیں، ٹوٹے ہوئے شیشے، آگ اور کینچی وغیرہ کی فہرست بنا سکیں، محتاط اور محفوظ رہنے کے طریقوں کو سمجھ سکیں، چند عام آفات کو جان کر ان سے محفوظ رہنے کے طریقے سمجھ سکیں، اور یہ سمجھ سکیں کہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہیں اپنے والدین، اساتذہ اور سرپرستوں سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، اس باب کا عنوان ہے حفاظت، اور آپ ذہن میں رکھیے گا تمہید اٹھاتے ہوئے اور پھر پڑھاتے ہوئے بھی کہ حفاظت اتنا واضح لفظ نہیں ہے معنی کے حوالے سے جتنا شاید اس کا انگریزی متبادل ہے، یعنی سیفٹی، سیف رہنے کی جو بات ہے۔ تمہید کے لیے بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ پہلا سوال ہے کہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ کیوں باندھی جاتی ہے؟ یقیناً بچے اس سوال کا بہت جلد جواب دے پائیں گے، اس لیے کہ انہیں علم ہے، اور اس لیے بھی کہ ایسے بچے بھی جماعت میں موجود ہوں گے جنہوں نے خود بھی سیٹ بیلٹ پہنی ہوگی۔ تاہم آپ انہیں یہ جواب ضرور دیجیے گا کہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ اپنی حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے، باندھی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہم بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ لگاتے کیوں ڈرتے ہیں؟ جواب ہے کہ کہیں کرنٹ نہ لگ جائے۔ اور پھر سوال ہے کہ ہم سڑک پر چلتے وقت فٹ پاتھ کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب بھی بچے یقیناً آسانی سے دے دیں گے کہ اپنی حفاظت کے لیے، کہ فٹ پاتھ پر اگر نہیں چلیں گے تو پھر حادثے کا خطرہ رہے گا۔ اور آخری سوال ہے کہ بچوں کو کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اجنبی لوگوں کے پاس مت جائیں؟ اب تو بچے بھی واقف ہیں اس بات سے، اور وہ بھی یہ کہتے اور مانتے ہیں، بلکہ لفظ اسٹرینجر بچوں میں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ کوئی اسٹرینجر کھانے کی چیز دے تو نہیں کھانی، کوئی بلائے تو نہیں جانا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سوال کا جواب کہ اجنبی لوگوں کے پاس کیوں نہ جائیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان کی حفاظت کی خاطر، سیفٹی کی خاطر بچوں کو بتائیں کہ انہیں ہمیشہ ذاتی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہی ان کے اگلے باب کا موضوع ہے۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ بچوں اس باب میں وہ پڑھیں گے آلات اور مشینوں کو چلاتے وقت ممکنہ خطرات کیا ہوتے ہیں، کیسے کیسے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور پھر یہ کہ آلات اور مشینوں کو چلاتے وقت حفاظتی تدابیر یا سیفٹی میجرز کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد
بچے یہ پڑھیں گے کہ گھر کے باہر احتیاطی تدابیر یعنی اپنی حفاظت کے پیش نظر انہیں کس کس چیز کا خیال رکھنا ہوگا. اور پھر آخر میں اس باب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر قدرتی آفات آ جائیں تو ان سے محفوظ رہنے کے کیا کیا طریقے ہیں. اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف. لفظ تدبیر یہ تدبیر کی جمع ہے اور تدبیر کے معنی ہوئے طریقے، میجرز، ویز، میتھڈز. اتنے الفاظ ہیں تدبیر کے متبادلات کے طور پر. برقی برق سے ہے، برق کے معنی ہے بجلی کے، اور برقی کے معنی پھر یہی ہوئے کہ بجلی سے متعلق، بجلی کے. دھاتی جیسے برق سے برقی ہے، اس طرح دھات سے دھاتی ہے، اور دھاتی کے معنی ہوئے دھات یعنی میٹل سے بنی ہوئی. دھاتی کو ہم انگریزی میں کہیں گے میٹالک. آتش فشاں آگ چھوڑنے والا، وہ پہاڑ جس سے آگ یا لاوا نکلتا ہے. آتش کے معنی آگ ہیں اور فشاں جو چھوڑے. تودے ڈھیر، تودے گرتے ہیں بعض اوقات بارش کے نتیجے میں، آندھی کے نتیجے میں مٹی کے ڈھیر گرتے ہیں. آفت، مصیبت، غیر متوقع جس کی امید نہ ہو. اب دیکھیے نا، غیر نہ ہو اور متوقع توقع سے نکلا ہے جس کے معنی ہے امید. توقع کے معنی ہے امید، تو غیر متوقع جس کی توقع نہ کر رہا ہو انسان یا جس کی امید نہ کی جا رہی. اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب. ایک نقطہ جو آپ جس کی وضاحت کریں گے وہ یہ ہے کہ برقی آلات چلاتے وقت ہاتھ خشک کیوں رکھیں. یہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ بچوں سے بھی پوچھیں گے سوال کہ کیوں اس کی سفارش کی جاتی ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ بجلی کے آلات چلاتے وقت ہاتھ خشک رکھیں. وجہ کیوں خشک رکھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گیلے ہاتھوں کو کرنٹ جلدی لگتا ہے. ہم زیادہ مشکل سائنسی وضاحت کی طرف نہیں جائیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا گڈ کنڈکٹرز اور بیڈ کنڈکٹرز، بجلی جہاں سے گزرتی ہے تو پانی گڈ کنڈکٹر ہے، بہت جلدی پانی میں سے بجلی گزرتی ہے، اور اگر گیلے ہاتھ ہیں تو پھر بجلی کا کرنٹ بہت جلدی لگتا ہے. اس سے اگلا نقطہ ہے کہ بجلی کا شارٹ سرکٹ کیا ہوتا ہے. شارٹ سرکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب بجلی کی ننگی اور گرم تار کسی ایسی دوسری چیز سے چھو جائے جس میں سے بجلی آسانی سے گزرتی ہو، یعنی وہ گڈ کنڈکٹر ہو، تو آگ بھی لگ سکتی ہے. یہ شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے، اور اکثر عمارات میں جو آگ لگتی ہے وہ شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے لگتی ہے. اس کے بعد ہے سونامی. بڑا مشہور لفظ ہے، اس کا اکثر ذکر ہوتا ہے. اس سمندر میں زلزلے وغیرہ کی وجہ سے بہت بڑی طوفانی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو سمندر کے کناروں کے اوپر سے اٹھ کر نقصانات بھی. اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف. پہلی سرگرمی ہے، یہ صفحہ نمبر 120 پر ہے، اس کا حاصل تعلم ہے نمبر 5. یہ آپ صفحہ نمبر 120 کھولیں اور دیکھیں سرگرمی کے تحت کہ آپ کے خیال میں آگ سے محفوظ رہنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی. اب اس پر سرگرمی کروانے سے پہلے آپ بچوں کو ظاہر ہے بتا تو دیں کہ یہ سوال ہے آگ سے محفوظ رہنے کی احتیاطی تدابیر، اور وہ اس پر سوچیں. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا اسکرین پر کہ بچوں کو تیاری کے لیے وقت دیں، وہ آپس میں بات چیت بھی کریں، اور پھر بچوں کے ساتھ متفقہ غور و فکر یعنی برین سٹارمنگ کریں. اور جب برین سٹارمنگ ہو جائے، بچے اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر تجویز کر دیں، تو پھر آپ اپنی طرف سے بھی کچھ تدابیر ایڈ کر دیں، اور پھر ایک حتمی فہرست آپ
بورڈ پر لکھیں گے ان تدابیر. اب اس میں جو اہم تدابیر ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ گھر میں آگ بجھانے والے آلات نصب ہوں. ہوتے نہیں ہیں عام طور پر. ایک سلنڈر سا ہوتا ہے سرخ رنگ کا، وہ ہر وقت رکھا جاتا ہے آگ بجھانے کے لیے. پھر گھر میں اسموک الارم نصب ہو. یہ اسموک الارم ایک ایسی مشین ہے، آپ سمجھ لیں کہ اگر دھواں اٹھے تو وہ الارم خود بج جاتا ہے. گھر والوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ کہیں آگ لگ گئی ہے جس سے دھواں اٹھتا ہے. بلکہ آپ بچوں کو اسموک الارم کی وضاحت کرنے کے لیے آپ ایک مثال بھی دے سکتے ہیں. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب محترم ٹیچر، کچھ ہو سکتا ہے کوئی چند ایک بچے ایسے ہوں جن کے گھروں میں کچن میں پہلے تو ایک سادہ سا ہوتا تھا زوسٹ فین جو دھواں باہر پھینکتا تھا، پھر ایک بڑا سا ڈیوائس آتا ہے جس کو کہتے ہیں ہوڈ. اب ہوڈ میں بھی ترقی ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اب ہوڈ کو پہلے تو کرنا پڑتا تھا آن یا آف. اب ایسے ہوڈ بھی آ گئے ہیں کہ جو ہی چولہا آپ جلائیں گے اور دھواں اٹھے گا تو ہوڈ میں ایک سینسر لگا ہوتا ہے جو خود بخود پھر آن ہو جاتا ہے. اسی سسٹم کے تحت گھر میں اگر اسموک الارم لگا ہوا ہے تو وہ آگ کی اطلاع دے دے گا. اور پھر سب گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگ لگنے کی صورت میں کیا کرنا ہے. محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی. یہ سیشن تیسری جماعت کی واقفیت عامہ کے آخری باب پر تھا. امید ہے ہم نے مل جل کر بچوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کی ہوگی کہ جب آپ ان کو پڑھائیں گے تو زمین کی، نکات کی، تصورات کی، الفاظ کی، اصطلاحات کی بہتر اور آسان فہم وضاحت ہوگی. اب اس کے بعد ہم چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم پر ٹیوٹوریل شروع کریں گے. اب تک آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.